بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینہ میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، وہ جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے، وہ دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست ہے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ درخواست کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے۔ اور جب میدان معاشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے۔ تو بلال مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 رئیس ہوئی 11 ہجری۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے۔ جب کہا اشہد ان محمد تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور تھوڑے مار کے رونے لگے۔ سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل چل سو چل چل سو چل چل سو چل 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ایسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے لگے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خوشی کی کیفیت جاری ہو۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کا۔ تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں۔ کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے کہو اذان دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے چچا ایک درخواست کر۔ کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ تفاضنا کو حکم کو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے کہنے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہام مچے، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلے، اور مسجد نبوی میں چیخ چنگھڑا مچ گیا، نو لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ذکر ہے۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے، اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے، اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان، انہیں مانے۔ تو اب حضرت عمر نے کہا بلال بلال یہ دیکھو آج اذان دیتے۔ تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، وہ جو گنبد سے نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے، اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔
اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، کہ مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں ڈال سکتا۔ فلا ورب سبحان، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کا؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا۔ تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے۔ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ چکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے۔ مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے۔ حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے، جنت بن سنور کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے۔ وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے۔ محمد ہیں، اور وہ آج جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے۔ تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین، تو مجتبی، تو مرتضی، تو حامیم، تو مرتضی، تو مجتبی، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر۔ مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے۔ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیر، کبھی اہدب، کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن۔ کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اس نے ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے۔ تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصیف بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعضا بن عیثی بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناہث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوق بن عران بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن علدر بن ناہور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔
محمد رسول الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في البقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكن نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجع شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيم جانب بطها گذر صاحبا لم محمد را خبر کن وقرئی جان مشتاقم دراجا فدائے روضہ خیر البشر کن. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی نظر آؤ, پنجابی نہ نظر آؤ, سندھی نہ نظر آؤ, بلوچی نہ نظر آؤ, پشتو نہ نظر آؤ, محمدی نظر آؤ, محمدی نظر آؤ. ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے. ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے, جس میں روزہ اس کے بعد ہے, زکوٰۃ اس کے بعد ہے, حج اس کے بعد ہے کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو, زکوٰۃ فرض ہے تو روزہ فرض ہو گیا رکھو, نماز فرض ہے چھوڑو نہیں. دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ. بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا. تو اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس پٹی سے نہیں نکال سکتا, اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران کو حکمران تو ہے ہی نہیں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے, ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ, میں زمین آسمان کی برتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران, فوج, پولیس, افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ چھلانگ مارو, یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے. 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں, رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے. حکمران نہیں, طارق جمیل بگڑا ہوا ہے, تاجر بگڑا ہوا ہے, زمیندار بگڑا ہوا ہے, عورت بگڑی ہوئی ہے, مرد بگڑا ہوا ہے, جوان باغی ہے, بوڑھے باغی ہیں, غریب باغی ہیں, مالدار باغی ہیں. سارے ہم اس کشتی کے دبونے میں, صرف ناخدا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, مسافروں کے ہاتھ میں بھی پھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں. 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا, باقی اگر صحیح ہوں نہیں. ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں. ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے. میرا رب کہتا ہے میرے بندہ, میری بندی, چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے. کتنے کر, زمین بھر دے, اور کتنے کر, چاند تاروں کو بھر دے, اور کتنے کر, خلا کو بھر دے, اور کتنے کر, تہ بتہ چڑھ جا, اور کتنے کر, آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے. مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے اور کرتا 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 تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر دیں تو میں سارے ہی معاف کر دوں. میں منتیں نہیں کرواؤں گا, ماں منتیں کرواتی ہے, باپ منتیں کرواتا ہے, میں نہیں کروں. تو کہے گا یا اللہ معاف کر, میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. تو میرے عزیزو, سب جوان بیٹھے ہو, آج توبہ کر کے اٹھ, تبلیغ میں وقت لگاؤ. تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے, جو تعصب سے پاک ہے, جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے. اپنے رب سے صلح کرو, تبلیغ میں وقت لگاؤ. چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ, 40 دن لگاؤ, ہر مہینے 3 دن لگاؤ. لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں, سارے مرد عورت بچے بچیاں, آج توبہ کر کے اٹھو. یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری, آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے. تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا. ٹھیک ہے, نیت کرتے ہو, سارے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ توبہ آپ سب نے, بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں. آپ سب ایسے بیٹھے ہو جسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو. یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم, غائب, زیرو, اور آسمان تک روشنیاں. اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ فضا, یہ ہوا تمہارے کو سے دے رہی ہے. یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جام رکھی ہے. اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی, فلاں فلاں کا بیٹا, اس نے توبہ کی, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں. جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا, اللہ پھر معاف کر دے. تو نیت کرتے ہو نا, سارے نیت کرتے ہو نا. ہاں, اگر کسی سے لڑے ہو صلح کر لو, کسی کا حق مارا ہے حق دے دو, کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو, کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ چھوڑ دو. نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو, ماں باپ سے کھٹ بٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ, میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر. عجب بات ہے جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے.
اللہ کو یہ صلح اتنی پسند، تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، ساری مستورات بھی مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو 8,000 1,00,000 ان کو گھیرے میں لے لیے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، تو وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، فقد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے، جب مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو 8,000 1,00,000 ان کو گھیرے میں لے لیے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، تو وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، فقد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، زمیندار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا چومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی، کس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم میں اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟
जबकि कागज के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज की दौलत है, ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया कि का काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम था, उसने अहले बैत का खून किया, और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का खून हो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूँ। 3 बर्रे आजम की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गया, और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूँ। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था, उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्रे आजम की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता है तो वो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल लेता है। उसकी तो मेहनत करें कि इतनी सख्त मुनाफिक था, इसकी इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर दिनों लेके देता हूँ। कहने लगा या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं जरूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफी चाहता हूँ। उठाई मुनाफिक तो उसने माफी मांगनी थी। वहां एक साहबी बैठे थे, अबू दहदा। जब वो चला गया तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको ये खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में खजूर लेकर देंगे? कहने लगे हाँ, सौदा पक्का है। तो वो गया उसके पीछे, कहने लगा भाई खजूर बेचोगे? कहा नहीं। अरे भाई बेच दो। अरे जा मैंने रसूलुल्लाह को नहीं बेची, तुझे कैसे बेचूंगा? उन्होंने कहा मुंह मांगी कीमत ले ले। मुंह से बोल क्या लेना चाहता है? अबू दहदा का बाग था तैयार, 600 खजूरें, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि 600 खजूरों की कितनी कीमत होती है। जैसे आप बिल्डिंग को जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जिम्मेदारों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। 600 खजूरों का बाग। तो उसने उसको लाजवाब करने के लिए कहा अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। अब ये कहता है फिरोगे तो नहीं? आप लोग ताजर बैठे हैं, उसके बोल की ताकत देखो, उससे कह रहा है अब मुआहदे से फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा मैं पागल है जो फिर मैंने 600 खजूरों का बाग लग गया। उनका चल डन, 600 खजूरों का बाग तेरा और ये खजूर मेरी। और वहां से सीधा गया अपने बाग में। खजूरों का जमाना था तो मदीने वाले खजूरों के फल के जमाने में बाग में शिफ्ट हो जाते थे, छोटे छोटे बनाए होते थे कमरे, वहां बच्चे वो सब रहते थे, खजूरों की पहरादारी भी और तोड़ना भी। तो वो हाय कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा पर, वो बाग में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो कि कहीं नीयत ना बदल जाए इतना बड़ा बाग देते हुए। बाहर से पुकारा उम्म दहदा बेगम, कजी का बाहर आ जाओ, बच्चों को भी लेके आ जाओ। क्या हुआ? कहा मैंने बाग बेच दिया। उन्होंने कहा कितने में? कहा जन्नत में खजूर मिल गई। वो कहने लगी रब हल बे रब हल बे रब हल बे, वाह अबू दहदा क्या सौदा किया तुम, क्या सौदा किया तुम? अरे क्या औरतें ज्यादा शोर मचा दी, मरवा देता है बच्चे के दुकान तमें के दुकान रब हल बे। उसके बाद भागा हुआ आया अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह मैंने खजूर खरीद, आप उस अंसारी को दे दे। तो आपने पूछा कितने में खरीदी? का सारा बाग दे दिया है, खजूर ले ली। आपने कहा पहला सौदा कैंसल, कम मिन अज़किन रदाह वदारिन फयाह लिअबी दहदाह। अब तेरे लिए मैं देख रहा हूं तेरे रब ने जन्नत में खजूरों के बाग लगा दिए हैं और तेरे पोछे की जगह खजूरों में महल बना दिए हैं सोने चांदी के। जन्नत में तो मिट्टी नाम की शय कोई नहीं, लोहे नाम की शय कोई नहीं। एक हर घर एक ईंट सोने की, एक चांदी की, एक ज़ुमर्रद की, एक याकूत की, मुश्क का गारा और जाफरान की घास और उसका लंटर अल्लाह का अर्श है। तो सौदे कर गए, अब सब कुछ करो, अल्लाह रसूल को पीछे ना छोड़ा, क्योंकि हमेशा तो जिंदा नहीं रहना, चले जाना है। दुनिया में सबसे बड़ा महल बनाया था किसरा ने, नौशेरवान के पोते खुसरो परवेज ने, जिसने हमारे नबी का खत फाड़ा था। 40,000 पिलर्स पर वो घर था। आप लोग बिल्डरों स्क्वायर फुट लगाओ, 40,000 सुतूनों पर वो घर खड़ा था और वो उसके ऊपर सारा सोना हीरे जवाहर 40,000 पिलर पर थे और उसके 500 बड़े बड़े गुंबद थे और सबसे बड़े गुंबद में 1,000 सोने के फानूस थे और उसमें एक रात में 9 मन तेल जल जाता था, सिर्फ एक रात के लिए उसको। और 3,000 बांदियां थी, 6,000 नौकर थे सफाई के लिए, 12,000 सिपाही थे उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन वो चंद साल भी न रह सका कि पलटा खाया हालात ने और रोमन एम्पायर कैसर ने आकर उसे शिकस्त दी। नेनुआ में हमारे नबी के खत फाड़ने के बाद आपने फरमाया था किसरा ने अपना मुल्क फाड़ दिया, तो वो आया, वो शिकस्त खाई किसरा ने और भाग गया। उसने सारे महल को आग लगा, मिट्टी का ढेर बनाया और मुसलमानों में सबसे बड़ा महल बनाया उंदुरस के बादशाह अब्दुर्रहमान ने अस्सालिस ने। 4,316 पिलर पर था वो घर और पूरे यूरोप में उसकी धाक थी। हर तरफ से हीरे आ रहे हैं, मोती आ रहे हैं, जवाहर आ रहे हैं। पूरे पिलर, पूरी छत सोने से बनी थी और पूरे पिलरों पर हीरे जवाहरात थे और बाहर एक बड़ा तालाब था, किसका? पारे का।
پانی کا نہیں پارے کا. اس میں کیا کرشمہ تھا, اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے, کھڑا نہیں رہتا, تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے. اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا, وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی. تو آپ لوگوں کو دیکھو, ہمارے نبی پہ قربان جائے, انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی. وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے, ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وہ, کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. دنیا بھی جوڑ دی, آخرت بھی. یار میرے گناہ معاف فرما, مجھے بڑا گھر دے, مجھے کھلا گھر دے, مجھے کھلا گھر دے, اور میرے رزق میں برکت دے. کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے, آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولت ہے. آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو, سود نہ ہو, کھوٹ نہ ہو, ہیرا پھیری نہ ہو, وعدہ خلافی نہ ہو. تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے. تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائی, بس میری اتنی گزارش. اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں, 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی, ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی. ایک تو ہے فرض, نماز نہیں چھوڑنا, روزہ نہیں چھوڑنا, زکوٰۃ نہیں چھوڑنا, حج فرض نہیں چھوڑنا. اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے لو. 5 میں نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو, صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی. اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے, اتنے عمر کرو ہوتے, اتنے حج کرو ہوتے, اتنی تجربہ پڑھو ہوتے, تو سارے مر گئے اس سے. کہ 4 باتیں لے لو, دنیا میں بھی مزہ رہے گا, آخرت میں. پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث. ہر معاملے میں سچ بولنا, جھوٹ نہ بول. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. سچ بول, سچ کی قیمت ادا کرو. حفظ و امانت, کسی کو دھوکا نہ. چیز کوئی اور ہو, دکھا کوئی اور رہے ہو, میٹیریل کوئی اور ہے, بتا کوئی اور رہے ہو. حفظ و امانت, دیانتداری سے کام کرو, کسی کو دھوکا نہ دو. آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں, بشر ہے بیچارہ, لیکن میرا امت یہ تو 2 نہیں کرے گا. واہ یا رسول اللہ, آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا. کہ 2 کام نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. سب ہمارے, میں تو 100 ملک پھرا ہوں, مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے, غرق ہوئے پڑے, چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں, مالدار ہیں فقیر ہیں, اس میں گندگی میں سب ڈوبے ہوئے. تو صدق و حدیث, سچ بولو. حفظ و امانت, دھوکا نہیں دے. تیسری کیا ہے؟ حسن خلیقت, اخلاق اچھے کر. اخلاق اچھے کر, اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لے, اس کو تالا لگا دو, صرف ایک کام. اس سے کوئی گالی نہ نکلے, جھوٹ نہ نکلے, غیبت نہ نکلے, طنز نہ نکلے, بے عزت نہ کرو. عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, اس کو قابو میں رکھو. سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا. اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول, اور خاص طور پر والدین کے ساتھ, اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو, کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی. آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی, اس کو دودھ پلاتی, اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں, کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے, کبھی کھانا بنا رہی ہے, کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے, اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو. پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے. اظہار محبت کرو, ماں سے, باپ سے, اولاد سے, بیوی سے. اظہار بہت ضروری. یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا. یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے. میں ماں کے پاؤں چوموں, باپ کا ماتھا چوموں, ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو. بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے. وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو, اچھا کھانا بنائے تعریف کرو. انسان بھوکا ہے اس چیز کا. میرے نبی سے بڑھ کر تو ہو سکتا ہے. آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں, جو حضرت عائشہ تمہاری بھی تھی, چھوٹی بھی تھی. حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے. ایک حدیث سنا تھا, مالی فی النساء من رغبہ, مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں. اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا. اپنے بچوں کے ساتھ بھی, میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں ایشل گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے, کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے. ہم اظہار نہیں کر سکتے. وہ بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کہو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے. اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے. یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو طویل داستان ہے, سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا, لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا. صدق و حدیث, حفظ و امانت, حسن و خلیقت, سچائی, دیانتداری, اخلاق, اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت, رزق حلال کماؤ.
رزق حلال کماؤ. من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. مسلم شریف کی حدیث ہے جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال, بندگی بن جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا, ان کے ہاتھوں پہ چھلے نہیں, وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں کئی چلا چلا کے وہ تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں, اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں, تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا, سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا, پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے, حج سے نہیں معاف ہوتے, اس کے حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے. ابھی سودا ہے اللہ رسول سے کر لو تو موج موج ہے, اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے گئے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, آپس میں کوئی لڑو, دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے بول چال بند نہ کرو. جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے, باپ سے بھی, بیوی سے, بول چال بند نہ کرو. نہیں بس ساڈا بائی کاٹ. ہم تو پنجابی لوگ ہیں, تو دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اصل لیک کا چھیک دکھتا ہے, سمجھو, ہم نے لکیر لگا دی ہے, نہ انہاں دے مرن سے جاؤنا ہے نہ انہاں دی شادی تے جاؤ. یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ آم. اللہ میرے گاؤں میں جنازہ تھا, میرا اپنا عزیز اس کی والدہ فوت ہو, تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا. تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چ باہر نکل گیا, یہ تہذیب ہے ہماری. تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے, لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے, دل میں نفرت نہیں پالنی ہے, اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں, اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے.